بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ نساء کے 91 آیت سے لے کے 100 آیت تک کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے 90 آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا تھا جہاد کے بارے میں کہ جن لوگوں سے آپ کا عہد ہو ان سے لڑائی نہ کریں، اور وہ لوگ جو آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں ان سے بھی آپ جنگ مت کریں۔ سورہ نساء 91 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے جن کے بظاہر چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کوئی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اوندے منہ اسی میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی کریں اور تم سے صلح کا سلسلہ جنبانی کریں اور اپنے ہاتھ نہ روک لیں تو انہیں پکڑو اور مار ڈالو جہاں کہیں بھی پاؤ۔ یہ لوگ وہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں حجت عطا عنایت فرمائی ہے۔ تو خواتین و حضرات، جہاد کے سلسلے میں یہ حکم ہے کہ وہ لوگ جو جنگ پر تیار ہوں اور جب انہیں موقع ملے وہ فتنہ انگیزی کریں، ایسی صورت میں ان لوگوں سے جہاد کرنا چاہیے تاکہ فتنہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے واضح ہمیں اتھارٹی عطا فرما دی ہے۔ سورہ النساء 92 آیت، کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے گا، ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرے اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچائے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں، اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور وہ مسلمان ہو تو صرف ایک مومن کی گردن کو آزاد کرنا ہوتا ہے۔ اگر مقتول اس قوم سے ہو جس میں اور تم میں عہد و پیمان ہو تو خون بہا لازم ہے، جو اس کے کنبے کو پہنچا دیا جائے، اور ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی ضروری ہے۔ پس جو نہ پائے تو اس کے ذمے 2 مہینے لگاتار روزے ہیں اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ تو خواتین و حضرات، جنگ میں بہرحال غلطی سے لوگ قتل ہو جاتے ہیں، اور اسی سلسلے میں یہ ہدایت آئی ہے اگر غلطی سے کوئی آدمی کسی مسلمان کو مار دے تو اس صورت میں فدیہ بھی دینا پڑے گا، اور ایک مسلمان کو غلام کو آزاد کرنا پڑے گا، اور ان کو قصاص بھی دینا پڑے گا، اس کے عزیزوں کو قصاص بھی دینا پڑے گا۔ اور اگر وہ اس کو معاف کر دیں تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اور اگر مسلمان آزاد کرنے کی اس کی استطاعت نہ ہو تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ 2 مہینے تک لگاتار روزے رکھے گا۔ سورہ النساء 93 آیت، اور جو کوئی کسی مسلمان کو قصداً قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور اللہ تعالیٰ کی نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ خواتین و حضرات، مسلم کی جو مال ہے اور اس کی جو جان ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی بہت عزت ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا ہے کہ کسی بھی صورت میں بغیر کسی وجہ کے جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کام کرے گا تو اس صورت میں اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور لعنت آئے گی، اور اس کو بہت شدید عذاب دیا جائے گا۔ سورہ النساء 94 آیت ہے، اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو جو تم سے سلام
کرے تو تم یہ نہ کہو کہ تو ایمان والا نہیں، تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تم ضرور تحقیق کرو اور تفتیش کر لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں۔ یہاں پہ بھی جہاد کے سلسلے میں خواتین حضرات یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ بہت تحقیق کر لینی چاہیے۔ اگر کوئی اسلام لیا ہے تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ ایمان والا نہیں ہے، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ دنیاوی اسباب کے لیے جہاد نہیں کر رہا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل بہرحال موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمز کو جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں بہت ساری غنیمتیں عطا کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے، کیونکہ جو اسلام لانا چاہتا ہو اس سے پہلے جو یہ مسلمز تھے وہ بھی کافر ہی تھے، جن کو اللہ پاک نے اپنے فضل سے ایمان عطا فرما دیا۔ تو اس سلسلے میں یہ واضح ہدایت ہے کہ بہت تحقیق کر لینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہرحال ہر چیز سے واقف ہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ سورہ النساء 95 آیت، اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے مومن کو برابر نہیں ہیں۔ اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت عطا کری ہے، اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ کیا ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر اور فضیلت عطا کر دی ہے۔ تو خواتین حضرات، جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرے گا اس کا درجہ باقی اس مسلمان سے بہرحال بہت اونچا ہوگا جو یہ چیز نہیں کرے گا، لیکن دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنی رحمت کی بشارت دی ہے۔ سورہ النساء 96 آیت، اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں بہت درجات ہیں خواتین و حضرات۔ جو بھی سچے دل سے رب کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرے گا، اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کو مغفرت عطا فرمائیں گے اور بلکہ اس پر اپنی رحمت بھی کریں گے، اور کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ مسلمس خواہ وہ جہاد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، دونوں سے اللہ تعالیٰ نے اچھائی کا وعدہ کیا ہے، لیکن بہرحال جو رب کے راستے میں اپنی مال اور اپنی جان سے جہاد کرے گا اس کا درجہ دوسرے سے بہتر ہوگا۔ سورہ النساء 97 آیت، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور یہ پہنچنے کے لیے بہت بری جگہ ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ احکامات ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر نہیں آ رہے تھے اور کفر کر رہے تھے۔ جب ان کو فرشتے وفات دیتے ہیں تو اس صورت میں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کس حالت میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم کمزور اور مغلوب تھے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، اور اس کا جواب ان کو یہ دیا جاتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر سکتے؟ اور ایسے لوگ جو جان بوجھ کر کفر کی طرف جائیں گے، ان کے بارے میں رب العالمین کا یہ ارشاد ہے کہ ان کو جہنم میں بھجوا دیا جائے گا، جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ النساء 98 آیت، مگر وہ مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہیں جنہیں نہ تو کسی کا چارہ کار کی طاقت ہے اور نہ کسی راستہ کے علم ہے۔ اس میں ایکسیپشن ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی مغلوب لوگ تھے، اور خواتین اور بچے جن کو کوئی راستہ نہیں پتہ تھا، نہ ان کے پاس کوئی طاقت تھی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسیپشن دی کہ ان پر یہ قانون امپلیمنٹ نہیں ہوگا۔ سورہ النساء 99 آیت، بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کے درگزر فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے اور معاف فرمانے والے ہیں۔ تو جو بھی آدمی مجبور ہوگا اور وہ ہجرت نہ کر سکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ آ سکا، لیکن مغلوب تھا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں معاف کرنے والا ہوں اور اس کو میں معاف کر دوں گا، خاص طور پہ بچے، خواتین اور کمزور مرد۔ سورہ النساء 100 آیت، جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے گا اور زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں بھی پائے گا، کشادگی بھی، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہوا، پھر اسے موت نے آ پکڑا، تو یقیناً اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہاں پہ یہ ہجرت
پہ لوگوں کو کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرے گا اس کو زمین میں بہت وسعت بھی ملے گی، اور زمین کو اس کو بہت خزانے بھی ملیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور اگر ایسا آدمی راستے میں ہجرت کرتے ہوئے موت آ جائے اور تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی سے بہت اچھے اجر کا وعدہ فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت غفور الرحیم ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں جو اپنے رب کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔